ایک جٹ کا رشتہ لکھنؤ میں ہو گیا۔ بارات جانے سے پہلے ماں نے سمجھایا، بیٹا لکھنؤ کے لوگ بہت مذہبی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے جٹوں کی بدنامی ہو۔ جٹ نے فرما برداری سے پوچھا، ماں جی میں کرنا کی ہے؟ ماں بولی، بیٹا جب سسر ملنے کو آئے تو کہنا ابا حضور آداب، اور جب ساس ملے تو کہنا امی حضور آداب۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، چھوٹے نوالے لینا اور پلیٹ میں بالکل تھوڑا کھانا ڈالنا۔ اور ہاں ایک اہم بات، لکھنؤ کے لوگ کھیر کو سویٹ ڈش کہتے ہیں، تم بھی سویٹ ڈش کہنا۔ بارات لکھنؤ پہنچی، سسر آیا تو دولہے نے بولا ابا حضور آداب۔ سسر بہت خوش ہوا، وہ بولا کتنا مہذب ہے ہمارا بیٹا۔ جب ساس ملی تو اسے کہا امی حضور آداب، وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور آداب تناول پر میزبان اش اش کر اٹھے۔ سسر نے یہ رہا نہ گیا اور وہ بولا، بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ جٹ لوگ بس گنوار ہی ہوا کرتے ہیں، مگر تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا داماد تو بہت ہی مہذب ہے۔ دولہا جذباتی انداز میں بولا، اجی تسی تہذیب ویکھی کتھے ہے، ڈیلے نے تواڑے ادوں پارٹنر نے جدوں کھیر نوں سویٹ ڈش آکھیا ہے۔ ایک آدمی کو بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے جرم میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے شوہر کی زبان پر واقعہ توجہ سے سنا اور مستقبل میں اچھا برتاؤ کرنے کی تنبیہ کر دی اس کو اور چھوڑ دیا۔ اگلے ہی دن آدمی نے اپنی بیوی کو پھر مارا اور پھر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے کڑک ہو کر پوچھا، تمہاری دوبارہ ایسا کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ عدالت کو مذاق سمجھتے ہو؟ آدمی نے اپنی صفائی میں جج سے کہا، نہیں حضور آپ میری پوری بات سن لیجئے۔ کل جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا تو اپنے آپ کو تازم دم کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی تھی۔ جب اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو تھوڑی تھوڑی کر کے میں پوری بوتل پی گیا۔ پینے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو بیوی چلا کر بولی، نالائق آ گیا نالی کا پانی پی کر۔ حضور میں نے خاموشی سے سن لیا اور کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی، کم بخت کچھ کام دھندا بھی کیا کر، یا صرف پیسے ہی برباد کرتا رہے گا۔ حضور میں نے تو پھر بھی کچھ نہیں کہا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ پیچھے سے پھر چلائی اور بولی، اگر اس نکمے جج نے تھوڑی ہی عقل ہوتی تو وہ آج جیل میں ہوتا۔ بس حضور عدالت کی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اور پھر کمرہ عدالت تالیوں سے گونج اٹھا۔ جج نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور بولا، بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ کیس خارج، شوہر باعزت بری۔ مردم شماری کے انسپکٹر نے پریشان ہو کر کہا، محترمہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کا ایک بچہ 2 برس کا ہے اور دوسرا بچہ 4 برس کا، اور پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے شوہر 5 سال ہوئے انتقال کر گئے۔ عورت نے جواب دیا، ہاں مگر میں تو زندہ ہوں نا۔ خان صاحب ایک دوست کے گھر گئے تھے، تیز بارش شروع ہو گئی۔ پٹھان کے دوست نے کہا، یار آج یہیں رہ جاؤ، بارش بہت تیز ہے۔ خان صاحب بولا، ٹھیک ہے۔ اس کا دوست اس کے لیے بستر ٹھیک کر کے فارغ ہوا، دیکھا تو خان صاحب غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد خان صاحب بارش میں بھیگا اور واپس آ گیا۔ دوست سے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ خان صاحب نے جواب دیا، ہم گھر والوں کو بتانے گئے تھے کہ آج بارش کی وجہ سے ہم دوست کے گھر رات گزاریں گے۔